अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय लेक्चर्स। आई एम योर सोशल स्टडीज लेक्चरर मिदत अब्बास। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर व्हिच इज चैप्टर 13, द डिक्लाइन एंड द अवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि मुसलमानों का डिक्लाइन आया कैसे और फिर कैसे इन्होंने अपने आप को दोबारा इंप्रूव किया। द डिक्लाइन एंड द रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, हम बात करते आए मुसलमान फिलोसोफर्स की, एजुकेटर्स की, साइंटिस्ट की, ट्रेवलर्स की, मुस्लिम वर्ल्ड की पॉपुलेशन की। दिस चैप्टर इज गोइंग टू डिस्कस कि कैसे मुसलमानों का जो रूल है वो ख़त्म हुआ। जैसे मुस्लिम वर्ल्ड पे जो एक एम्पायर डेवलप हुई थी मुसलमानों की, कैसे वो उसकी डिक्लाइन आई और फिर कैसे दोबारा देयर वर रिलीजियस पीपल who brought some change, who brought some revolution for the Muslims of the subcontinent. So अगर हम डिक्लाइन की बात करें, so decline of Muslims 19th century, 19वीं सदी, मुसलमानों पे या मुस्लिम वर्ल्ड पे इनफैक्ट जो यूरोपियंस का होल्ड था वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। वो स्ट्रॉन्गर इसलिए होता जा रहा था क्योंकि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ साथ जो मुसलमानों की कंडीशन है इन द एरिया वो डिक्लाइन कर रही थी। अब देयर वर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। यूरोपियंस, ब्रिटिश, फ्रेंच ये क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? ये सब कॉन्टिनेंट की तरफ, मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट, बिकॉज ऑफ द रिफॉर्मर्स, बिकॉज ऑफ द ट्रैवलर्स। वो लोग जो एजुकेशन की फील्ड पे इंफॉर्मेशन वाइज चेंजेस कर रहे थे, रिफॉर्म्स ला रहे थे, एडिशंस कर रहे थे। तो दिस अट्रैक्टेड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू दिस रीजन के यहाँ पे इतनी ग्रोथ हो रही है, इतनी एडवांसमेंट हो रही है, तो देयर मस्ट बी समथिंग है। प्लस एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट कि स्पाइसेस, रॉ मटेरियल, चीप लेबर, दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स जिन्होंने फॉर अदर रीजंस, जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, वी टॉक अबाउट यूरोपियंस, वी टॉक अबाउट फ्रेंच, वी टॉक अबाउट अदर पीपल, वी टॉक अबाउट ब्रिटिश, इन लोगों की जो बेसिक स्ट्रेंथ थी वो थी इनकी इंडस्ट्रीज। अब इनकी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए इनको ऑयल मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए था, एनर्जी मुस्लिम वर्ल्ड से चाहिए थी, स्पाइसेस, रॉ मटेरियल सब कॉन्टिनेंट से चाहिए थे। तो यस, दे वर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस सेंटर जहां ये सारी चीजें मौजूद थी। सो बाय द एंड ऑफ 19th century, मुस्लिम वर्ल्ड कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय यूरोप व्हिच ग्रेजुअली कॉलोनाइज्ड दीज कंट्रीज। 19वीं सदी के आखिर तक सारा जो मुसलमानों का रूल था वो ख़त्म हो चुका था। यूरोपियंस ने अपनी पावर इस्टेब्लिश कर ली थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता इन कंट्रीज़ को कॉलोनाइज कर रहे थे, अपने रूल के अंडर लेके आ रहे थे। अब अगर बात की जाए यूरोपियंस की, तो एट द सेम टाइम, बिकॉज 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, एंड ऑफ 18th सेंचुरी, देन 19th सेंचुरी, वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एज वेल। यूरोपियंस बिकेम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन, देयर इंडस्ट्री एंड देयर इंक्रीजिंग वेल्थ। सब कॉन्टिनेंट से रॉ मटीरियल्स लेके, चीप लेबर लेके, when they were building their industries, उनसे उनकी वेल्थ बढ़ रही थी, तो उनका जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था, मजबूत होता जा रहा था। अब जहाँ इतनी चेंजेस आ रही थी, जहाँ सारा मुस्लिम रूल ख़त्म हो गया, मुसलमानों के लिए डिक्लाइन आ गया, उनको ट्रीटमेंट प्रॉपर ना मिलना जो था वो मिलना बंद हो गया, वहाँ बिकॉज ऑफ दीज पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस मुस्लिम्स बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स। मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता अपने हकूक का अंदाज़ा होना शुरू हुआ, एंड दे रियलाइज्ड कि दिस इज हाई टाइम, दे नीड टू फाइट बैक एंड दे नीड टू गेट देयर बेसिक राइट्स एंड देन कम बैक थ्रू द पावर विच दे हैड लेट गो। वो पावर जो उन्होंने खो दी थी या यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने उनसे ले ली थी, दे रियलाइज्ड कि उनको पहले अपने बेसिक राइट्स लेने पड़ेंगे, फिर उनको दोबारा अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हाउएवर इस इस्टेब्लिशमेंट में टाइम भी लगा। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जब उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया तो दे टुक अ लॉन्ग टाइम टू गो अवे। वो इन मुस्लिम वर्ल्ड से, इन मुस्लिम कंट्रीज से, सब कॉन्टिनेंट से बहुत सालों बाद गए। द रीअवेकनिंग ऑफ द मुस्लिम्स और द रीअवेकनिंग ऑफ इस्लाम वो कैसे हुई? अभी हमने बात की मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर की बात करें, नाम लो तो ग्लोरियस मुस्लिम रूल। ऐसा मुस्लिम रूल जब मुसलमानों ने अपना अरूज देखा। इट वॉज ग्लोरियस क्योंकि पैसा था, पावर थी, दे हैड कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ एरिया, सो दे इंजॉयड अ लॉट। बट जहाँ ये सब कुछ था वहाँ आहिस्ता आहिस्ता देवर फैक्टर्स जो मुस्लिम रूल को नीचे लेके आए। अगर देखा जाए तो औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, एंड दिस मार्क्ड द डिक्लाइन। ये वो
وجہ تھی, یہ وہ جگہ تھی, یہ وہ سال تھا جہاں سے جو ان کی منزل ہے وہ ناکامی کی طرف چلی. وہ کیوں چلی؟ کیونکہ آفٹر اورنگزیب جتنے بھی لیڈرز آئے they were much more interested in their own pleasures. ان کو وہ ویژن نہیں تھا, ان کو وہ انٹرسٹ نہیں تھا in developing their rule, یا وہ یہ کوشش کرتے کہ وہ اپنا جو مضبوطی ہے وہ بنا کے رکھتے. they couldn't do it کیونکہ ان کا جو ویژن تھا وہ entirely different تھا, ان کا فوکس ڈفرنٹ تھا. سو جب انہوں نے اپنے پلیجرز پہ فوکس کیا, انہوں نے وہ سارے پیسے, انہوں نے وہ سارا جو روپ تھا وہ گوا دیا. سو obviously جب آپ ایک جگہ چھوڑو گے تو there would be people who are interested. اور جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ the Europeans were definitely interested, so they came over and they took. Now Muslims weakened as a community as well. کیونکہ اگر ہم بات کریں مغل امپائر, تو جب مغل امپائر گلوریس تھی نا, تب بھی آبادی کی شرح میں population wise Muslims were very less in number. Even though they were glorious, they had the rule because they were in power, تو اس لیے ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن مغل امپائر میں بھی ایک مسلمان اور 5-6 ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ, موسٹلی ہندو ان دا سب کانٹیننٹ, یہ پاپولیشن کی ان کی جو تھی وہ کمپیریزن تھی. اب جب ڈکلائن آ گیا تو مسلم ایز اے کمیونٹی ہی ویک ہو گئے, مائنورٹی میں کنورٹ ہو گئے, کیونکہ ان کی آبادی پہلے ہی کم تھی, اور جب رول چلا گیا تو ریلیجن وائز بھی دے ور بلوڈ. اب ناؤ دس الاؤڈ فرینچ اینڈ برٹش ٹو ٹیک اوور. اب ان لوگوں نے جب وہ جگہ لے لی, اپنی مضبوطی, اپنی گورنمنٹ, اپنی حکومت بنا لی, so it took time for them to leave. اور برٹشرز نے تو جب سب کانٹیننٹ بڑے صغیر پہ اپنا قبضہ کیا, انہوں نے ٹیک اوور کیا, اس کو کالونائز کیا, تو it took them a century to leave. وہ پھر 1947 سے پہلے واپس نہیں گئے from the subcontinent especially. اب اس ٹائم, جس ٹائم میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا, وہاں there were people who were sincere, who were religious, who were educated, who still tried to make a difference, جنہوں نے پھر بھی یہ کوشش کی کہ وہ کوئی ڈفرینس بنا سکیں, وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بہتری کی یا ترقی کی راہ بنا سکیں. ان لوگوں میں جو سب سے پہلا نام ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے شاہ ولی اللہ. ہی واز اے ریلیجیس مین اینڈ belonged to a religious family. مذہبی آدمی تھے, مذہبی گھرانے سے ان کا تعلق تھا, and he wanted to make a difference, so he tried his best. انہوں نے اپنی پوری کوشش کی. He was born in 1703, 1703 میں پیدا ہوئے, 1762 1762 میں ان کی وفات ہوئی. He was born in strict religious family. ان کے فادر جو تھے وہ ایک مدرسہ کے ٹیچر تھے, and he was in Delhi. جب انہوں نے وہاں پہ بیسک ایجوکیشن اپنی بیسک تعلیم حاصل کی, تو اس کے بعد ان کو مکہ بھیج دیا گیا for further studies. وہاں سے وہ واپس آئے 14 سال بعد. So he returned 14 years later in 1732. 1732 میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو مسلمانوں کے حالات بہت برے تھے. Muslims situation was worse. کیوں؟ کیونکہ مغل امپائر ڈکلائن آ چکی تھی, اور اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ there was no Islamic teachings as such. اس جگہ کے لوگ جو تھے وہ ان ٹیچنگز کو سچ مان کے چل رہے تھے. کوئی اسلام کے ان کے پاس کوئی بیسک ٹیچنگز نہیں تھی. جو ان کو بتایا جاتا تھا وہ اس کو سچ مان لیتے تھے. خود وہ پڑھ نہیں سکتے تھے because the language they knew was not capable of letting them communicate. ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کیونکہ ان کو عربک نہیں آتی تھی. they knew Persian, تو وہ قرآن پاک خود پڑھ بھی نہیں سکتے تھے. سو اس وجہ سے ان کو جو اسلام کی ٹیچنگز تھی ان کا صحیح طرح سے نہ پتہ تھا, نہ اس کو وہ پراپرلی فالو کر سکتے تھے. سو کیم ان شاہ ولی اللہ. انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا, اور وہ قدم یہ تھا کہ انہوں نے قرآن پاک کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کیا. ولی اللہ translated Holy Quran into Persian and his sons later translated it to Urdu. اور پھر سالوں بعد ان کے بیٹوں نے قرآن پاک کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا. پرشین میں ٹرانسلیٹ کرنے کا صرف ایک مقصد تھا کہ لوگ تاکہ خود قرآن پاک کو پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں. He believed if people could read Allah's word themselves, they would unite in faith. ان کا ماننا تھا کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کا کلام خود پڑھیں گے تو وہ اس کو بہتر سمجھ سکیں گے, اور پھر بہتر طریقے سے اپنے مذہب سے وہ قریب ہو سکیں گے اور اس کو فالو کر سکیں گے. He was a philosopher. ان کا ماننا تھا کہ ایک فیئرر سوسائٹی ہونی چاہیے, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جہاں یہ ایک کمی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کو پراپرلی سمجھ کے فالو نہیں کر سکتے تھے, وہاں جو امیر غریب کا ڈفرینس تھا وہ بہت زیادہ تھا, جس کی وجہ سے لوگ جو ریچر تھے, جن کی پہنچ تھی, وہ بہتر زندگی گزارتے تھے. جو چھوٹے طبقے سے بلانگ کرتے تھے وہ لوگ نہ پراپر طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے تھے. پھر فراڈ سوسائٹی میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ ڈر کے مارے وہ لوگ نہ ٹریڈ وائز امپروو کر سکتے تھے, نہ دے کوڈ فالو دیئر ٹیچنگس. تو دیر واز دس لاٹ آف ڈفرینس فالنگ ان دا سوسائٹی. تو ان کو یہ لگا
کہ the only way to do this is to bring in Islamic teachings, and he did that. He did not receive any high positions while he was alive, لیکن ان کے وفات کے بعد ان کی ٹیچنگس کو ان کے جو فالوورس تھے انہوں نے آگے بڑھایا, and it made a lot of difference to the people in the years to come. Second is Sayyid Ahmad Shaheed. Sayyid Ahmad Shaheed, he was born in 1786 and he died in 1831. 1786 میں پیدا ہوئے اور 1831 میں ان کی وفات ہوئی. He was a man of action. شاہ ولی اللہ جہاں بلیو کرتے تھے کہ preaching, Islamic teachings, education یہ important تھی, وہاں he believed in action. اب at the time when he was born, تو جو سکھ تھے انہوں نے پنجاب اور NWFP, جس کو اب ہم NWFP کے نام سے جانتے ہیں, اس ریجن کو اٹیک کر کے اپنے قبضے میں کر لیا تھا. He studied at ولی اللہ's old مدرسہ. انہوں نے اپنی ارلی ایجوکیشن شاہ ولی اللہ کے مدرسے سے حاصل کی. And then he joined پٹھان آرمی, اور اسپیشلی وہ والا حصہ who was dealing with European artillery. Artillery means جو لیٹسٹ ٹائپ کے ویپنس تھے. After several years he returned to Delhi. وہ دہلی واپس آئے. He gained followers. اب جب وہ واپس آئے تو وہ فیمس ہوئے, بہت سارے لوگوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. In 1821 he went for Hajj. 1821 میں وہ حج کے لیے مکہ گئے. And he stayed there for 1.5 years. 1.5 سال وہ وہاں رہے. And he planned for jihad. اور انہوں نے وہاں جہاد کے لیے, ہولی وار کے لیے جو ہے وہ پلاننگ کی, because he wanted to release Punjab and NWFP from Sikh rule. اور وہ چاہتے تھے کہ NWFP اور پنجاب پہ دوبارہ مسلم رول جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. With few hundred men he marched to Kabul. انہوں نے کچھ 100 لوگوں کے ساتھ کابل مارچ کیا بائی فٹ, اور انہوں نے جو انڈین ایریا تھا, جو سکھ والا ایریا تھا, وہ اوائڈ کیا. Where he made warriors join him. اور کابل پہنچ کے بہت سارے اور واریئرز نے ان کو جوائن کیا. And by 1830 تک they recaptured پشاور. 1830 تک انہوں نے پشاور دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا. He was accepted as a leader. جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ آرمی بنائی تھی ان لوگوں نے اس کو ایز این لیڈر ایکسیپٹ کیا. بٹ پیپل ہیڈ ڈفرنٹ آئیڈیاز اباؤٹ فائٹنگ. لیکن کیونکہ ان کی آرمی میں جو لوگ تھے وہ ڈفرنٹ ریجنز, ڈفرنٹ ٹرائب سے بلانگ کرتے تھے, تو ان کا جو لڑائی کی طرف نظریہ تھا وہ بہت ڈفرنٹ تھا. مور اوور ہی امپوزڈ ٹیکسز آن پیپل آف ایریاز ہی کانکرڈ. اس کے علاوہ جن جگہوں کو انہوں نے واپس کانکر کیا ان کے لوگوں پہ انہوں نے ٹیکسز لگا دیا, جس کی وجہ سے وہاں ان جگہوں کے لوگوں کو بہت اعتراضات ہوئے اور انہوں نے ان کے اگینسٹ آواز بھی اٹھائی, کیونکہ اس سے پہلے وہ ٹیکس پے نہیں کرتے تھے. دین چیف آف پشاور یار محمد, ہی واز دا مین جنہوں نے یہ شو کیا تھا کہ وہ ان کے سید احمد کے جو ہیں وہ دوست ہیں اور ان کو سپورٹ کریں گے. بٹ ہی ٹرائیڈ ٹو کل ہم, اینڈ ان اے ڈیسپریٹ بیٹل ود سکس ٹک ہز آرمی اوے ہوپنگ دیٹ ہی وڈ بی کلڈ, بٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈائی. یار محمد نے ان کو دھوکہ دیا. انہوں نے کیا کیا کہ ان کو مارنے کی کوشش کی, اور مارنے کی کوشش میں انہوں نے یہ کیا کہ جب سکھوں کے ساتھ بیٹل ہو رہی تھی, جنگ ہو رہی تھی, تو تب یار محمد نے جو آرمی ہے وہ ان کو پرووائڈ نہیں کی, بلکہ باقی آرمی بھی واپس لے لی, اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس وجہ سے ڈیو ٹو دا بیٹل وہ مارے جائیں گے. بٹ ایسا نہیں ہوا اور سید احمد نہیں مارے گئے. However, he was forced to retreat to Balakot. ان کو مجبوراً بالاکوٹ واپس آنا پڑا. جب وہ واپس آئے so he tried to liberate کشمیر there. وہاں بھی انہوں نے اپنی کوششیں اور کاوشیں ختم نہیں کی. انہوں نے کوشش کی کہ وہ کشمیر کو جو ہے وہ چھڑا لیں. بٹ ٹریٹرز, غداروں نے showed Sikhs an undefended gate. انہوں نے جو سکھ تھے, کیونکہ وہ سید احمد کے جو ہے وہ زندگی کے پیچھے تھے, ان کو ایک ایسا گیٹ دکھا دیا انڈیفینڈیڈ, جس پہ کوئی گارڈ نہیں تھے, جہاں سے انٹری کر کے انہوں نے اٹیک کیا, اور اٹیک کر کے فائنلی they killed سید احمد, اور انہوں نے سید احمد کو شہید کر دیا. Now this is where I'm going to end the chapter. یہ دو ایسے ریفارمرز ہیں جن کی وجہ سے اویکننگ بہت زیادہ آئی. وہ اس لیے کیونکہ قرآن پاک جب پرشین میں ٹرانسلیٹ ہوا, لوگوں نے اس کو پڑھا, اور شاہ ولی اللہ کے بعد جب یہ چیز کنٹینیو رہی تو مسلمانوں میں مزید اسلام کی طرف قربت پیدا ہوئی, اور انہوں نے اپنے لیے مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے کوششیں شروع کی. اور جو لڑائی یہاں پہ سید احمد نے شروع کی وہ لڑائی آگے تک گئی, and which led to Muslims being united together under one religion, which is Islam. So I'll see you in the next lecture. تب تک کے لیے اللہ حافظ.